بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع درس تفسیری ہے. اس کو ہم اختصار کے لیے دہرا رہے ہیں اور پہلے درس کے بجائے یہی اب معتمد اس کو اریز کر کے ڈیلیٹ کر کے القلم کی طرف سے نشر ہوگا. اور تفسیر ہیں آیات، اس سے پہلے بھی ہم آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، 94 سے لے کر 96 تک، یعنی 94 سے لے کر 96 تک سورہ بقرہ کی آیات، جس میں طول العمل، بہت دنیا سے لمبی امیدیں رکھنے کی مذمت ہے. اور اس میں آلریڈی میں نے میرے احباب حضرات خواتین اور متعلمین اور معلمین قرآن کریم آپ کو بتایا تھا پہلے درس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہیں، اس کی شرح ابن تین وغیرہ نے، ابن حجر نے، دیگر اہل علم نے جو کی ہے، مفصل بیان کیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوکور مربع کھینچا، بنایا، اور اسکوائر ٹائپ کا، اس کے اندر سے ایک لمبی لین کھینچی جو باہر نکل رہی تھی، بلکہ باہر اندر کے مقابلے میں زیادہ تھی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو دائرہ ہے یہ انسانی عمر ہے، دنیا ہے. آدمی کی آرزویں ختم نہیں ہوتی اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور دنیا چونکہ ایک ظل زائل ہے اور فانی ہے، لہذا دنیا جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی اور اس میں جس مقصد کے لیے بنی نوع انسان کی تخلیق ہوئی، تو اس مقصد کو ایک باغبان کی طرح دنیا کو آخرت کی یعنی برآوری کے لیے، آخرت میں فصل کی کٹائی کے لیے ایک کاشت کے طور پر، ایک فارم کے طور پر، ایک کھیت کے طور پر، ایک باغ کے طور پر استعمال کیا جائے. یہاں عمل کریں، کل حساب ہوگا. آج عمل ہے، حساب نہیں. کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع نہیں ملے گا. یہاں پر ان آیات میں یہود کی مذمت کی گئی ہے کہ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھئی وہی حق پر ہیں، فرزندان رب ہیں اور اللہ کے احبا ہیں، یعنی پیارے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مذاق بنائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں. حق کا علم ہونے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر اسٹیمپ لگی، ٹھپا، مہر لگا دی گئی کہ مغضوب علیہم، کہ حق کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہیں یہ لوگ. تو آئیے ان آیات کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ واللہ بصیر بما یعملون.
ان آیات میں دیکھیے یہود کے اس تناقض کو ظاہر کر کے اس کو رد کیا گیا، اس کی مذمت کی گئی ہے۔ تو ایک تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت میں جنت ہمارے لیے ہے، بنو اسرائیل کے اور یہود کے علاوہ کسی کو ملنے والی نہیں، اور آخرت پر پوری اجارہ داری انہی کی ہوگی، باقی لوگ سب کے سب محروم رہیں گے۔ تو اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حقیقت جاننے کے لیے اس دعوے کی کہ خود انہیں پتہ ہے کہ اپنے اس دعوے میں یہ جھوٹے ہیں، صرف لوگوں کو اپنا تابع بنانے کے لیے جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی اپنی سپرمیسی کو برقرار رکھنے کے لیے کہ باقی تمام لوگوں کو سلیو اور اپنے آپ کو یہ سادہ سمجھتے ہیں، تو یعنی سربراہ سمجھتے ہیں، لوگوں کے آقا سمجھتے ہیں۔ تو لہذا آسان سا امتحان ان کا لے کر ان کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے تشت ازبام کیا جا سکتا ہے۔ ان کو تو خود بھی معلوم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ بیان کیا کہ تکبر کی وجہ سے یہ لوگ وَجَحَدُوهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے انکار کیا حق کا یا اللہ کی آیات کا، جب کہ ان کے دلوں کو پورا یقین ہے۔ کس سے؟ آگے مقصد بھی اللہ نے بیان کیا کہ تکبر کی وجہ سے اور لوگوں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔ تو آپ ان کا امتحان آسانی سے لے سکتے ہیں کہ یہ خود اپنی نظر میں بھی ناقابل اعتماد اور جھوٹے ہیں۔ قل، اے محمد آپ کہیں ان سے، ان یہودیوں سے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر آخرت کی زندگی صرف تمہارے لیے ہے اور لوگ اس سے محروم رہیں گے جنت سے، تو تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہود اور اہل کتاب کے عقیدے کے مطابق یہ دنیا جہنم ہے، جہنم ہے۔ آدم کو خطا کی سزا کے طور پر اس جہنم میں بھیجا گیا ہے جنت سے، اور دوبارہ واپس جنت میں جانا ہے۔ جب تمہیں اتنا ہی یقین ہے کہ آخرت اور جنت تمہارے لیے ہے، تو اس دنیا میں جینے کا تمہارا کیا فائدہ، بلکہ جنت میں جانے کے لیے تم موت کی آرزو کرو، دعا کرو، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ خود اپنی نظروں میں بھی جھوٹے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، نہ موت کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ یہ طول العمل، لمبی آرزویں دنیا میں لے کر بیٹھے ہیں، دنیا کے بہت لالچی ہیں۔ تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے نہیں کہ جنت کی چاہت نہیں، بلکہ بما قدمت ایدیہم، انہیں اپنے اعمال، اپنے ڈیڈز، اپنے جو ان کے کار ہیں، برے کار ہیں، کار بد ان کے ہیں، وہ ان کو معلوم ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور یہ جو حق کا انکار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ریفیوز کر کے جو ظلم کر رہے ہیں، ان ظالموں کا اللہ تعالیٰ کو پورا علم ہے۔ پھر حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ، بت پرست لوگ جو آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جیسے کہ انہوں نے کہا، اللہ نے قرآن میں اس کو وعدہ کیا کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا وما نحن مبعثین، یہ دنیا کی زندگی ہے، مرتے ہیں، یہاں پیدا ہوتے ہیں، مرتے ہیں، دوبارہ ہمیں قبروں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ اس کے باوجود مشرکین مکہ سے بھی یہ زیادہ دنیاوی زندگی کے لالچی اور حریص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان یہودیوں کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آدمیوں میں سب سے زیادہ لالچی اور حریص اور طمعخور پائیں گے دنیاوی زندگی کا، اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ مشرکین سے، بت پرستوں سے، اور خصوصاً مشرکین مکہ سے بھی یہ زیادہ جینے کے، زندہ رہنے کے لالچی ہیں۔ اب بھی دیکھیں کہ دنیا بھر کو لڑا کر خود یہ عیاشی کرتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ہر یہودی کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ 1000 سال، یہاں صرف 1000 ہی مراد نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بہت لمبی عمر جینے کی ہر یہودی کی آرزو تمنا ہوتی ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، کتنے بھی لمبا یہ جی لیں، انجام کار ان کا وہی ہے جو اللہ کا ان پر غضب کا ٹھپا پڑ چکا ہے، اور لمبی عمر پا کر یہ جہنم کی آگ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، ہر یہودی کہ 1000 سال جیے، یعنی لمبی
امیدیں اور لمبی توقعات دنیا سے انہوں نے وابستہ کر رکھی ہیں. وما هو بمزحزحه من العذاب، جبکہ 1000 سال جینے کے باوجود بھی یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، لمبی عمر پانا کوئی کامیابی نہیں ہے جب انجام کار اللہ تعالیٰ کی ناراضگی و عذاب ہو. لمبی عمر تبھی بابرکت ہے جب آدمی صالح اعمال کرے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام المفسرین نے یہ فرمایا، جو قرآن کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستند مفسر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی چاہتا ہے لمبی عمر عطا کرتا ہے اور صالح اعمال کی توفیق دیتا ہے، اور جس کا اللہ رب العالمین اس کے برے اعمال کی نتیجے میں برا چاہتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین لمبی عمر اور پھر اچھے اعمال کی توفیق نہیں دیتا، برے اعمال وہ کرتا ہے، اور اسی اعتبار سے لمبی عمر اس کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں سے خبردار ہے، واقف کار ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے خبردار ہیں. اب ان آیات کا مختصر سا ترجمہ اور کچھ وضاحت تو آپ لوگوں کے سامنے ہو گئی. اب آئیے آپ یہاں پر ہم ان آیات کی کسی قدر بسط و تفصیل کے ساتھ شرح اور تفسیر کرتے ہیں. یہاں پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس لیے یہ چیلنج کیا، قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کیونکہ جس کو یہ اعتقاد ہو کہ وہ جنتی ہے تو موت اسے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہونی چاہیے. جیسے انبیاء کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضمانت دی گئی کہ وہ جنتی ہیں، جس نبی کو بھی اختیار دیا گیا زندگی اور موت کے درمیان میں تو انہوں نے موت کو اختیار کیا. تو یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں بھی اتنا یقین ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اور جنت تمہارے لیے ہے اور دیگر لوگ اس سے محروم رہیں گے تو تم بھی موت کی دعا کرو، تمنا کرو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور جنت ہمیشہ جاودانی ہے، باقی رہنے والی ہے. اور اسی طرح بار دیگر اہل تفسیر نے کہا کہ جب بندہ کو پتہ ہو کہ اس کے تعلقات اپنے رب کے ساتھ اچھے ہیں اور اللہ اور بندے کے درمیان میں جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بندے ادا کر رہا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کی سے ملاقات کے لیے مشتاق اور بےتاب ہونا چاہیے. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، کہ جو اپنے رب کی ملاقات کے لیے بےتاب ہو، یعنی وہ یہ چاہے کہ اللہ اس سے راضی اور اسے راضی کر دے، تو اس کے لیے آسان نسخہ ہے کہ وہ صالح عمل کرے، یعنی بلا کسی اور کی رضا کے، بلا کسی کو اللہ کی عبادت میں شریک کیے. اچھا کہ حمد و ثنا بھی کسی کی مطلوب نہ ہو، ریا نمود اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور اخلاص کا آغاز ہی ہوتا ہے توحید سے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اسی آیت پر سورہ الکہف ختم ہوتی ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین کا فرمان وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. یہاں پر یہود کی مذمت کی گئی کہ وہ دنیاوی زندگی پر اپنے آپ کو وقف کیے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے، اور اسی کے لیے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں دنیا کمانے میں اور دنیاوی اسٹیٹس میں، مال و دولت جمع کرنے میں، دنیاوی شہرت میں. حالانکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے. یہ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آخرت ان کے لیے اللہ رب العالمین کے عذاب کا گھر ہے جو انہوں نے اعمال بھیجے ہیں، اور جو عمدن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا یہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اور طرفتاً ایک واقعہ تاریخ کا ذکر ہم کرتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ شارح بخاری کے بارے میں
مذکور ہے کتب تاریخ میں کہ جب وہ قاضی مصر تھے، اور قضات کا ظاہر بات ہے تاریخ اسلامی میں بڑا اونچا مقام ہوتا تھا، اور آج بھی جیسے خلیج میں، سعودی عرب وغیرہ میں قضات کی اتنی زیادہ تنخواہ ہوتی ہے کہ وہ خود کفیل رہیں اور کسی سے انہیں یعنی مال و لالچ کے ذریعے ان کو کوئی آدمی اپنی طرف مائل نہ کر سکے۔ تو جب ابن حجر شاہانہ ٹھاٹھ باٹھ سے عدالت کی طرف جا رہے تھے تو تیلی یہودی راستے میں تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کے نبی تو کہتے ہیں الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، تو یہاں تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے لیے دنیا سجن ہے، قید خانہ ہے، اور آپ کے لیے جنت ہے۔ آپ اس شاہانہ تمطراق سے شاہی سواری پر جس کو کئی گھوڑے کھینچ رہے ہیں عدالت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو امام ابن حجر نے کہا دیکھو، کفار کے لیے جو اللہ رب العالمین نے جہنم کا عذاب رکھا ہے، تمہاری یہ جفا کشی کی ایک تیلی کی زندگی اس کے مقابلے میں جنت ہے، لیکن اہل ایمان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت میں نعمتیں رکھی ہیں، میری یہ شاہانہ زندگی جس پر تم رش کر رہے ہو، یہ اس کے مقابلے میں قید خانہ ہے۔ تو یہ اس حکیمانہ جواب کو سن کر یہ یہودی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو یہود کی طول العمل یا لامتناہی آرزو ہیں اور زندگی کی خواہشیں دنیاوی ٹھاٹھ باٹھ کے لیے بیان کی گئی ہیں، ان کی یہاں نہیں مذمت کی گئی۔ ان آیات کے علاوہ سورہ جمعہ میں بھی اللہ رب العالمین نے مذمت کی ہے۔ دیکھیے بعض دیگر آیات جن کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں کہ امام ابن حاتم ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہود کو کہا کہ موت کی تمنا کریں، تو اگر واقعی ان میں سے کوئی موت کی تمنا کرتا تو وہ جو ہے اپنے تھوک میں ڈوب کر اپنے تھوک کے ذریعے مر جاتا۔ اور ان احادیث کی ابن عباس تک موقوفاً سند صحیح ہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو ان الیہود تمنوا الموت لماتوا ولو رأوا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين يباحلون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجعوا لا يجدون اہلا ولا مالا۔ اگر کہا کہ اس چیلنج پر واقعی یہود موت کی تمنا کرتے تو وہ مر جاتے اور مرنے سے پہلے جہنم میں اپنے مقامات کو، اپنے ٹھکانوں کو دیکھتے، اور جن لوگوں کو مباہلہ کے لیے کہا گیا تھا اور مباہلہ کے بعد اگر گھر لوٹتے تو ان کو اہل و عیال گھر بار سب تباہ ہو چکے ہیں۔ اسے امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس کو مباہلہ بھی کہا جاتا ہے، مباہلہ اس اعتبار سے کہ بھئی تم اگر واقعی حق پر ہو، جیسے تم دعویٰ کرتے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہیں، تو تم موت کی تمنا کرو۔ یہ موت کی تمنا اور آرزو کرنا بھی من جملہ مباہلے کی ایک قسم ہے، کیونکہ مباہلہ میں دو فریق جن کا یہ دعویٰ ہو کہ ہم حق پر ہیں دونوں کا، تو آخر کار مباہلہ یہ کیا جاتا ہے کہ دونوں مل کر اللہ سے دعا کریں، اپنے عیال بال بچوں کو، اپنے متعلقین کو جمع کر کے، کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہو وہ سچے کی زندگی میں ہلاک ہو جائے۔ تو اب یہودیوں کو چونکہ پتہ تھا وہ اہل ایمان اور مسلمانوں کے مقابلے میں جھوٹے ہیں، مغضوب علیہم، لہذا انہوں نے یہاں سے راہ فرار اختیار کی اور یہ مباہلہ قبول نہیں کیا، موت کی تمنا نہیں کی۔ سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ اے دنیا کے لالچی لوگو، اے یہودیوں، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہیں اپنی گرفت میں لینے والی ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر غیب و حاضر کے جاننے والے کے سامنے تمہیں حاضر کیا جائے گا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جو چالاکی تم دنیا میں کرتے ہو، چالاکی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو متنفر کرتے ہو، اور آج کل جو میڈیا کے ذریعے یہودی دنیا جو کچھ کر رہی ہے، جنگ لڑ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارے عملوں سے تمہیں اللہ تعالیٰ ضرور
خبردار کرے گا۔ تو امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کے فرزند ہیں اور محبوب ہیں، اور یہ کہا کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا و نصارا، یہود و نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، تو ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی مسلمانوں کی طرف سے۔ جب انہوں نے مباہلے سے روگردانی اختیار کی، انکار کی، تو ہر ایک کو یہ معلوم ہو گیا، جن لوگوں کو وہ اپنے وسائل کے زور کے ذریعے اپنے دام فریب میں پھانستے تھے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، کیونکہ اگر واقعی جازم ہوتے، انہیں یقین ہوتا کہ وہ حق پر ہیں، تو وہ فوراً مباہلہ کو قبول کرتے۔ جب انہوں نے مباہلہ سے تاخیر کی یا ان آیات کے نزول کے بعد، تو ان کا جھوٹ تمام لوگوں پر آشکارا ہو گیا۔ تو لہذا اسی لیے لوگوں کی کوئی وقت نہیں تھی، یہود کی کوئی وقت نہیں تھی لوگوں کی نظر میں عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کچھ بھی ہو کہ اس زمانے میں لوگ فطرت پرست تھے۔ اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ نجران کو مباہلے کی دعوت دی، جب ان پر حجت قائم ہو گئی اور انہوں نے اس کے باوجود سرکشی کی تو مباہلے کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اس کی وضاحت اس سے پہلے میں کر چکا ہوں، اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دوسری ملاقات تک کے لیے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔